جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج پھر کرنٹ افیئرز میں ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور غزہ کی، کہ جو غزہ میں پچھلے کوئی 8-10 دن سے جو بمباری ہو رہی ہے اور جو تباہی وہاں ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے جو بلیم گیم ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور حالات دن بدن کشیدہ سے کشیدہ تر ہی وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی سیز فائر کی طرف یا کوئی صلح صفائی کی طرف بات جاتی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا، اور انہوں نے اور نتن نے مل کر پریس کانفرنس کی۔ تو نتن کی تو پریس کانفرنس کا اندازہ تھا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، مگر جو بائیڈن سے کچھ امید یہ تھی کہ شاید وہ کوئی سیز فائر کی طرف بات کو لے کر جائیں، یا کوئی ہیومینیٹیرین جو ہے گراؤنڈز کے اوپر کم از کم جو سپلائی ہے اس کو بحال کرانے کی کوئی بات کریں، کہ جس میں پانی، بجلی اور خوراک کی جو سپلائی ہے اس کو بحال کیا جائے، یا اور کچھ نہیں تو کم از کم چند دنوں کے لیے ایک پاز کیا جائے، وقفہ کیا جائے۔ تو یہ ہوتے رہتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یوکرین میں جب روس نے حملہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں بھی کچھ جو ہے نا وہ بیچ بچاؤ کرنے والوں نے کوشش کی تھی، اور کچھ دنوں کے لیے وہاں بھی جو ہے نا وہ خوراک اور تیل اور باقی چیزیں پہنچانے کی اجازت وہ دی گئی تھی۔ تو اسی طرح ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کارگر ہوتی ہیں بعض اوقات، جب دوست احباب اور ملک جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اب جو پریس کانفرنس جو بائیڈن نے کی، اس میں ایک تو انہوں نے جو اسپتال کا بھی اٹیک ہوا ہے جس میں 500-600 بے گناہ فلسطینیوں کی جو ہے نا وہ جانیں چلی گئی، اور وہ بھی اسپتال کے اوپر اٹیک تھا، اس کو جو بائیڈن نے بھی بالکل کلیئر کر دیا جو ہے نا اسرائیل کو، نتن کو، کہ یہ آپ نے نہیں کیا، یہ دوسرے گروپ نے کیا ہے۔ اور ایک بات جو ان کے منہ سے صحیح نکلی وہ یہ تھی کہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی نمائندہ نہیں ہے، اس لیے سارے فلسطینیوں کو اس کی سزا دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حماس فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے، وہ ایک گروپ ہے، اور جو کارروائی بھی اس نے کی وہ اس کا انڈیویجول جو ہے نا وہ ایک عمل وہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے، مگر اس کے بدلے میں پوری فلسطینی قوم کو، بچوں کو، عورتوں کو وہ جو ہے نا اس طرح بمباری کرنا اور ملیا میٹ کر دینا پورے شہر کو، اور اسپتالوں پہ بھی اٹیک کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسرائیل یہ بلیم کر رہا ہے کہ یہ جو ایکسپلوژن ہوا، یعنی دھماکہ ہوا اسپتال میں، یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس کے طرف جو ہے نا جو اسلامک جہاد ایک گروپ ہے اس کی طرف، کہ جو کہ حماس کے ساتھ مل کے کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک راکٹ فائر کیے یا میزائل چلایا جس کو اسرائیل میں آ کے گرنا تھا، مگر وہ اسرائیل میں گرنے سے پہلے یہ اسپتال پہ گر گیا۔ تو یہ بات کوئی جو ہے نا وہ ماننے کے قابل نہیں ہے، یعنی اس کو دل نہیں مانتا ہے کہ ایسے ہوا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس گروپ نے کوئی کارروائی کرنی تھی یا کی ہے تو وہ بھی بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہی اسپتال کے اوپر بمباری کر دیتے۔ ہاں، حادثہ ضرور ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر آج کل اس چیز کے ثبوت مل جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ضرور کوئی نہ کوئی بات وہ سامنے نکلتی۔ اب آج بھی میری یہاں جو لبنان کے کچھ دوست ہیں، فلسطین کے کچھ دوست ہیں، ان سے باتیں ہوئیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپتال کا جو عملہ ہے، جو اسپتال کی مینجمنٹ ہے، ان کو اسرائیل سے فون آ رہے تھے اور کتنے دنوں سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسپتال خالی کرو، آپ یہاں جو ہے ٹیررسٹ کا علاج کر رہے ہو، اور یہاں ٹیررسٹ گھسے ہوئے ہیں، اور یہ ہیومن اینیملز ہیں یعنی ایک قسم کے، تو آپ ان کو اسپتال خالی کرو، اور دھمکیاں دی رہی تھی۔ انہوں نے اسپتال کی مینجمنٹ نے ریڈ کراس سے بھی رابطہ کیا، مگر ریڈ کراس والوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھمکی ہے، اسپتال پہ اٹیک نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی مطمئن تھے کہ اسپتال پہ اٹیک نہیں ہوگا، مگر اسپتال پہ اٹیک ہوا، اور اتنا شدید ہوا کہ
کہ وہاں پہ جو مریض تھے یا وہاں جو سویلین لوگ تھے وہ بھی جو وہاں شیلٹر لے رہے تھے وہ کہاں جائیں؟ اب جو مصر کی بارڈر ہے وہ بند ہے، کسی اور طرف وہ جا نہیں سکتے ہیں، تو آخر وہ لوگ کہاں جائیں؟ تو ان کو جو بھی جگہ مل رہی ہے، چاہے کوئی اسکول ملے، چاہے کوئی اسپتال ملے، وہ وہاں جا کر جو ہے نا وہ شیلٹر لے رہے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ اسی اسپتال کے آگے پیچھے بمباری ہوتی رہی ہے لگاتار، اور پھر بتاتے بھی رہے ہیں اسرائیل والے کہ ہم ابھی تک باہر بمباری کر رہے ہیں، وہ اندر بھی کریں گے، اور انہوں نے کی بھی۔ اور اب بلیم دونوں طرف سے، جو اسی طرح بلیم گیم تو ہوتی رہتی ہے، مگر یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے اگر کہ سارا ملبہ جو ہے نا وہ حماس کے اس کے پیچھے چھپ کے ان کے کندھوں پہ رکھ کے کیا جائے کہ فلسطینیوں کو جو ہے نا وہ جینوسائیڈ ان کا کیا جائے، مناسب نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو غزہ میں تو حماس ہے، اب ویسٹ بینک میں کہاں ہے حماس؟ اب اگر پچھلے 10-12 سالوں کے آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات ویسٹ بینک میں بھی ہو چکے ہیں، اب وہاں تو فلسطینی ہیں، وہاں تو کوئی حماس نہیں ہے، وہاں ان کی گورنمنٹ ہے، لیکن کیا فلسطینیوں کے ساتھ وہی قانون عمل پیرا ہے جو کہ اسرائیلی باشندوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، فلسطینیوں کے الگ کورٹ ہیں اور اسرائیلیوں کے جو ہے نا وہ الگ کورٹس ہیں، ایک کو ملٹری کورٹ میں جانا پڑتا ہے، ایک کو سویلین کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور کوئی جو ہے نا جان و مال فلسطینی کا چلا جائے اس کے لیے اور قانون ہے، جو اسرائیل کا چلا جائے اس کے لیے اور قانون ہے۔ تو یہ تو وہی اپارتھائڈ والی بات ہو گئی نا۔ اب رہی مغرب کی بات، تو اسی مغرب نے نیلسن منڈیلا کو بھی دہشت گرد کہا تھا، گاندھی کو بھی دہشت گرد کہا تھا، اور اب یہ باقیوں کو بھی دہشت گرد کہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات تو چلتی رہتی ہے، ایک کا دہشت گرد دوسرے کا ہیرو ہوتا ہے۔ اب اس سارے معاملہ میں دیکھنا یہ ہے کہ مصر اپنی بارڈر کیوں نہیں کھول رہا ہے، اور باقی اسلامی ملک کیا کر رہے ہیں، کیوں کسی طریقے سے وہ امداد نہیں پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں باقی بھی پوری دنیا میں، جہاں کہ افریقہ میں جو ہے نا، ایتھوپیا میں، دوسری جگہوں کے اوپر اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ جب ہوتے ہیں تو فوراً ساتھ والے ملک اپنی بارڈر کھول دیتے ہیں۔ مگر ابھی جو گیم سی سی صاحب کر رہے ہیں، جو مصر کے پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور اصل میں اسرائیل کی بھی پالیسی یہ تھی کہ یہاں سے غزہ سے لوگوں کو سکویز کر کے جو سرائے سینا ہے اس کی طرف جو ہے نا مصر میں جو ہے نا وہ بھیجا جائے اور پھر یہاں کارروائی کی جائے۔ مگر مصر اپنی گیم پر ہے، کیونکہ مصر کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت ہی بری ہے، اور وہ تو بالکل ڈیفالٹ کیا، وہ تو بالکل سروائیو بھی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ تو اپنی زمینیں بھی بیچ کے، اپنے آئی لینڈ بیچ کے سعودی عرب کو اور دوسروں کو اپنا جو ہے نا وہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی سی سی صاحب جو ہیں، جو پریزیڈنٹ ہے مصر کے، وہ بڑی گیم پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بارڈر کھول دیتا ہوں اور یہ جو سرائے سینا میں آ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی انہوں نے حملے کرنے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ملک تو میرا ہے نا، کیا وہاں بھی آ کر بمباری کرو گے؟ ایک تو اس چیز کی گارنٹی دو نا۔ دوسرے وہ چونکہ وہ اپنا جو وزن ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، وہ اپنی بار اونچی سے اونچی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی بہت بڑی گارنٹی لینی ہے کوئی، تو پھر ہی بارڈر کھولنے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی نہیں کھولنے۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سی سی یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو قرضے ہیں مصر کے وہ سارے معاف کر دیے جائیں، وہ پے آف کر دیے جائیں، اس کے بعد میں اپنے بارڈر کھولوں گا، اور پھر ٹھیک ہے، مجھے گارنٹی دی جائے کہ میرے ملک میں آ کر اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بھی گارنٹی مانگیں گے کہ وہاں سے ہمارے، جس طرح کے افغانستان سے پاکستان نے گارنٹی مانگی تھی کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر آپ کا ملک ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ انہوں نے مانا تھا اس وقت، بڑے اس وقت ہمارے سارے آئی ایس پی آر ہر کوئی کہہ رہا تھا جی کہ سرزمین افغانستان کی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ہوا کیا ہو رہا ہے؟ اب ہوا نا وہی بات ہوئی۔ اب اسی طرح جس طرح اب آپ افغانی مہاجرین کو واپس بھیج رہے ہیں، ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، تو سی سی کو بھی اپنے ملک کی فکر ہے، اور وہ بارگیننگ کی پوزیشن پر ہے۔ وہ ابھی جو ہے وہ بارگین، میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ اس کو پہنچے گا جو ہے نا وہ مصر کو، اور آخر پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بارڈر کھولے، مگر وہ اپنی باتیں منوا کے بارڈر کھولے گا، اس طرح نہیں کھولے گا۔ تو اس طرح یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ مگر ادھر دوسری طرف دیکھیں
کہ ویٹو ہو رہا ہے ان قراردادوں کا جو رشیا نے پیش کی. ابھی پھر دوبارہ سے اسپتال والے معاملے پہ جو ہے نا وہ یو اے ای نے اور پھر جو ہے نا وہ رشیا نے بھی کوشش کی ہے کہ قرارداد پیش کی جائے تاکہ سیز فائر ہو. اور اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو کم از کم تھوڑا جو ہے نا وہ وقفہ دیا جائے تاکہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ غزہ میں پہنچ سکے. اور ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ جو صدر ہیں مصر کے انہوں نے کوئی 20-25 ٹرک جو ہے نا وہ خوراک کے وہ وہاں جانے کی اجازت دے دی ہے. وہ بارڈر کھولے گئے اور اب جب وہ بارڈر کھلتی ہے تو کیا پتہ جو عوام کا ایک جو ہے نا سمندر ہے وہ اس طرف رخ کر لے اور وہ کراس کر کے گھس جائیں اس میں. ہوتا رہتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. تو حالات بڑے کشیدہ ہیں. اگر تو مزید کارروائیاں اسی طرح کی ہوتی رہی، اسپتالوں پہ حملے ہوتے رہے تو پھر یہ معاملہ بہت بڑھے گا. اور پھر جب یہ کسی مثلاً اب کچھ جو اکا دکا واقعات لبنان کی طرف بھی ہوتے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ معاملہ پھر کہاں تک بڑھتا ہے. ادھر دونوں طرف اسرائیل میں بھی جو اس کے مقامی باشندے ہیں وہ بہت غصے میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا گیا ہے، اسرائیل کی آرمی نے صحیح انٹیلیجنس نہیں کی ہے اور مروایا ہے اپنے لوگوں کو. اور جو یرغمال بنائے گئے ہیں حماس کی طرف سے ان کی بھی رہائی کا کوئی بات جو ہے نا وہ نہیں کی جا رہی ہے. تو ان کے عوام میں بھی غم و غصہ ہے. اسی طرح جو ہے نا اسپتال کے بعد جو غزہ اور ویسٹ بینک رام اللہ وغیرہ میں بھی بہت احتجاج ہوئے ہیں، ان کو بھی بہت غصہ ہے. تو اب دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف کو کوئی ہوش کے ناخن دے اور یہ جنگ جو ہے وہ بڑھنے سے بچ سکے اور انسانیت تباہی سے جو ہے نا وہ بچے. کیونکہ اس طرح کی جنگ میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. معصوم بچے، معصوم عورتیں جو بلک رہے ہیں اور اب ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کے دیکھ کر ان کو دل خون کے آنسو روتا ہے. اللہ کرے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور دنیا امن سے رہے، جیے اور جینے دو کے اصول پر عمل کرے.